الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وكمال محمد وجمال محمد وحسن محمد وعزيز محمد وأذنين محمد وشفتين محمد وبدر الهنين محمد وحسن حسين محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى أكرمنا وجميل أجملنا وسيدنا حسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع معاشرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ومرجعنا ومعادنا وسيدنا وسيدنا وعلى أصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وشهداء أهل محبته وإطرة أهل بيته ما وجب القرية الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اتنی محبت سے پڑھو کہ گونج بڑھ جائے اور اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ تم یہاں سے درود پڑھو گے زہرا کے بابا حسنین کے نانا آپ کا درود سنیں گے اور جواب دیں گے۔ جس بندے کو اس بات کا یقین ہے وہ بابا سے بلند پڑھے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلہ وصحبہ یا محبوب رب العالمین۔ نہ کر بدیا میری اتھے نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ کر بدیا میری اتھے نہ میری ہے نہ تیری ہے، 4 دنوں دا میلہ ہے پھر مٹی دی تیری ہے، 4 دنوں دا میلہ ہے پھر مٹی دی ڈھیری ہے، آنکھ سونے نمائے گی جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے سونیا تیرا کرم ہوئے، آنکھ سونے نمائے گی جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیرا کرم ہوئے، نظر بعالم میں باقی کی بڑے اوپر اس لیے مسافرانے لہر نہا کے چلے، زمانے میں کسی کا کیا ہوگا رسول ایسا اے نصیر، جو بخشوانے بھی آئے تو ساری امت بخشوا کے چلے، جو بخشوانے بھی آئے تو ساری امت بخشوا کے چلے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت علیہ نبوت آپ کو سارے دو جہاں شکریہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ الہی میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد زیب مسند صدارت میر مجلس صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت راہ رشد و ہدایت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری محمود احمد نقشبندی ڈاکٹر فیوزہم دیگر کے برادران میزبانان محفل سامعین احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم یہاں سال گزشتہ کی طرح آج تک جمع ہیں اور ہمارے دوست ہمارے بھائی محمد محفوظ اشرفی صاحب کی آج یہ سالانہ
دوسری برسی ہے، تیسری برسی ہے، اور اس محفل کو سجانے کا خاص مقصد کو اس حالت سباب کرنا ہے۔ لیکن جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں ہر ماہ اس محفل کا انعقاد کرتا تھا۔ سرکار کے ذکر کی محفل سجانے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ آپ اگر جو شرما کے رہیں لیکن کیا سرکار کے ذکر کی محفل کو سجانے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیونکہ محفل سجتی ہے کسی کی یاد میں، محفل سجتی ہے کسی کی یاد میں۔ آج محفوظ بھائی کے پرانے ملنے والے ٹھیلے پہ آتے ہوں گے، ان کے بھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوں گے، ان کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ ان کی محفل ہوگی، پر وہ جو سجاتے تھے وہ اپنی نہیں بلکہ اپنے محبوب کی محفل سجاتے ہیں۔ محفل سجتی ہے محبوب کی یاد میں، اور محبوب وہ ہوتا ہے جو دل میں بسا ہو۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ جو دل میں بسا ہو۔ پھر جس دل میں تصویر ہی مصطفیٰ کی بسی ہوئی ہو، وہ دل بھلا جہنم میں کیسے جل سکتا ہے؟ اور رب نے دل دیا ہے تو صرف اس لیے دیا ہے کہ اس دل سے پیار کرو تو صرف محمد مصطفیٰ سے کرو۔ اس دل میں اگر کسی کو بساؤ تو محمد مصطفیٰ کو بساؤ۔ تو یارو یہ بات تو پکی ہے، لیکن بد نصیب تھے ہم کہ کار یار تک پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ جس دن دل یار تک پہنچ گئے نا، محبوب کو سینوں میں بسا لیا، بس اس دن دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر میں بھی پار ہو جائے گا، اور حشر میں بھی پار ہو جائے گا۔ یہ دل بنا ہے، یہ حضور کے لیے بنا ہے۔ اب دل میں کون بستا ہے؟ بولیے، جس کے دل میں بستے ہیں صرف کوئی بندہ بولتے ہیں۔ دل میں حضور بستے ہیں اور حضور کے دل میں صدیق بستا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دل میں حضور ہے، حضور کے دل میں صدیق ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہو گئی نا کہ محبوب سے تو پیار ہوتا ہی ہے، پر محبوب کی تو گلیوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ہم محبوب سے تو پیار کرتے ہیں، پر محبوب کے محبوب سے پیار کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم محبوب کے صدیق سے بھی پیار کرتے ہیں، محبوب کے علی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اسی محبت میں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ محفل کا ذوق بن جائے۔ اللہ نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسے سمجھیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اچھا، اپنوں کو کوئی مارتا ہے؟ بولیے، اپنوں کو کوئی مارتا ہے؟ نہیں نا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا؟ ہمیں نہیں پتا، پر ہمیں تو سب کچھ قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہو، کیوں؟ جو ایمان لایا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جس نے رب کو مانا وہ رب سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے او میرے بندوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، حتمیونی محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے پیار کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں کو بھی بخش دوں گا۔ مولا تم پہلے خطائیں بخشتا پھر پیار کرتا، تو خالق فرماتا ہے اگر خطائیں بخش کے پیار کرتا تو دنیا کہتی یہ نیک ہو گئے تھے، ان کے ذمہ گناہ کوئی
تاجدار ختم نبوت، علماء سنت. فرمایا کہ گندوں سے پیار کروں گا کیونکہ وہ اگرچہ عمل کے گندے ہوں گے اور ہوں گے تو میرے یار محمد کے، سبحان اللہ. ہوں گے تو میرے یار محمد کے، پھر وہ جیسے بھی ہیں، پھر وہ جیسے بھی ہیں، بس محبوب کے دامن سے جڑ گئے ہیں. رب فرما رہا ہے وہ میرے ہیں، وہ کیوں کہ اتباع کر چکے ہیں تو اب وہ میرے ہیں. تو یارو جو اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بسا لے، اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. اللہ توجہ رکھیے گا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے. یار محفوظ بھائی محفل سجاتے تھے، کس وجہ سے سجاتے تھے؟ میں ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کروں گا. ہندوستان میں ایک بندہ تھا تو ہندو، لیکن اس کی ایک عادت تھی، وہ ہر جگہ سرکار کے ذکر کی محفلوں میں جاتا تھا. اب تھک نہیں گئے تو کہہ دو سبحان اللہ، نیند نہیں آئی تو کہہ دو سبحان اللہ. وہ بات بھی حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان محفلوں میں بیٹھ کے نیند آتی ہے. میں نے کہا بیٹا نیند بھی تو پھولوں کے بستر پہ آتی ہے. کبھی فلم ڈرامے دیکھ کر تو نیند نہیں آئی، ساری رات گزر جاتی ہے کیونکہ کانٹوں کی سیج پر نیند نہیں آتی. کانٹوں کی سیج پر نیند تو وہیں آتی ہے جہاں پھولوں کا بستر سبحان اللہ. جہاں حضور کی باتیں ہوں اس سے زیادہ بھی نرم جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ جو ذکر سن کے پتھر پگھل جائے، اس سے زیادہ بھی نرم باتیں کوئی ہو سکتی ہیں. اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو محبوب کی اتباع کرے گا میں اس سے پیار کروں گا. بندہ تھا تو ہندو، رب کو نہیں مانتا تھا، لیکن ہر جگہ میلاد کی محفل میں جاتا تھا، ہر جگہ میلاد کی محفل میں وہاں جا کے بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے باتیں سنتا رہتا تھا. اسے یہ بھی پتا تھا یہ سارے مسلمان ہیں، مجھے آگے نہیں بیٹھنے دیں گے، کسی کو میں نے کہہ دیا میں ہندو ہوں تو یہ مجھے اٹھا کے باہر نکال دیں گے. وہ آگے بیٹھتا، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا. اچھا، ہندوؤں کے اندر بھی نا ایک اپنے طریقہ کار ہے. وہ جس ذات کا بندہ ہوتا ہے نا، جس معیار کا بندہ ہوتا ہے، اس کو جلاتے بھی ویسی لکڑیوں میں. جب سب سے ان کی اعلیٰ نسل کا جو بندہ ہوگا اسے سندل کی لکڑیوں میں جلایا جائے گا. اب پہلے انہوں نے عام سی لکڑیاں جمع کی اور اسے آگ لگائی. سارا دن گزر گیا پر آگ انہوں نے کہا شاید لکڑیاں خراب ہیں. وہ اور لکڑیاں لے آئے، ان سے آگ لگائی، وہ نہیں جلی. آخر تنگ آ کے وہ سندل کی لکڑیاں لا کے اس پہ دنیا کے پیٹرول، مٹی کے تیل سب چھڑک دیا، پھر اسے آگ لگائی اور آگ نہیں. انہوں نے کہا یارو بات کچھ اور ہے، یہ آگ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیٹرول ڈال دیا جائے لکڑیاں نہ جلے، یہ ہو نہیں سکتا، معاملہ کچھ اور ہے. اس کی بیوی کے پاس گئے، کہا بتا اس بندے کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ کہا یہ اس کا کیا معمول تھا، یہ تو مندر بھی کبھی کبھی جاتا تھا، یہ تو مندر بھی کبھی کبھی جاتا تھا، یہ راستے سے مسلمان نہیں بھولے ہوئے. وہ میری ایک ہندو سے بات ہوئی، میں نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تم مندروں میں کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہندوؤں کا کافر ہوں. میں ہندوؤں کا کافر ہوں. بولا وہ جو مسجد چلا جائے مسلمان ہے، جو مندر چلا جائے وہ کافر ہے. آپ یہی سمجھتے ہو جو مندر جاتا ہے وہ کافر ہے. میں مندر بھی نہیں جاتا اس لیے میں ہندوؤں کا بھی کافر ہوں. میں ہندوؤں کا بھی کافر ہوں. اس نے کہا یہ تو مندر بھی کبھی کبھی جاتا تھا، اس کی کیا زندگی تھی؟ بس سارا دن اپنے کاموں میں لگا رہتا تھا، روزی روٹی کے پیچھے بھاگتا تھا، نشے کی لت پڑی ہوئی تھی اس میں لگا رہتا تھا. ہاں ایک کام کرتا تھا، کبھی اسے پتہ چل جائے نا کہ مسلمانوں کے میلاد ہو رہا ہے، وہاں ضرور جاتا تھا، وہاں ضرور جاتا تھا. اب وہ چلے گئے مسلمانوں کے پاس، پوچھا آخری محفل میں کہاں گیا تھا؟ جس بندے کے گھر میں آخری محفل تھی نا وہاں جا کے جب وہ بیٹھا
تو محفل سے اٹھتے ہوئے نا میزبان کو بلا کے کہتا ہے یار میں ساری زندگی محفلوں میں آتا رہا, مجھے جتنا سکون ملا مجھے دنیا میں اور کہیں نہیں ملا, مجھے سکون دنیا میں کہیں نہیں ملا. اور میں تھا ہندو, میں تیرے خدا اور تیرے نبی کو مانتا نہیں تھا, پر میں آج یہاں نا باہر کہوں گا تو لوگ ماریں گے, یہاں تجھے بٹھا کے گواہ بنا کے میں کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں, میں کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں. بس وہ اسی حالت میں چلا گیا, صبح اس کا انتقال ہو گیا. اور یارو جب صرف بندہ کلمہ پڑھ لے, اے عشق تیرے صدقے جہنم سے چھٹے سستے. اور جو صرف ہندو بن کے میلاد کی محفلوں میں بیٹھتا تھا, رب اسے آگ سے بچا دیتا ہے. تو محبوس تو ہندو بن کے نہیں, محمد عربی کا غلام بن کے, مدینے والے کی ظلموں کا قیدی بن کے, چہرے ودہا کا قیدی بن کے, زلفِ عنبری کا قیدی بن کے, وہ حضور کا دیوانہ بن کے, حضور کا مستانہ بن کے, وہ حضور کے عشق میں تڑپ کے, مچل کے, صرف بیٹھتا نہیں تھا, لوگوں کو بھی بلا کے بٹھا کے وہ سرکار کی نعتیں سناتا تھا. کتنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا سمندر کھاٹے مارتا ہوگا. اور یار اگر ہندو اس محفل میں بیٹھ جائے اسے آگ نہیں لگتی, جو لوگوں کو لا کے بٹھا دے اسے آگ کیسے چھوڑتا ہے. ارے تکبیر, ارے رسالت, یا رسول اللہ, علماء سنت زندہ باد. کم بیش کوئی 22-23 منٹ گزر چکے ہیں, آخر 5-6 منٹ کی گفتگو اگر آپ توجہ دیں تو میں کرتا ہوں. سبحان اللہ. احسان و ثواب کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ اونچا بولو, احسان و ثواب. وہ الگ بات ہے کہ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے, جب تک زندہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے, مرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو دعا تو کرنا. سبحان اللہ. جب تک زندہ رہتے ہیں تو جب تک احسان و ثواب حرام ہو جاتا ہے. گھر میں باپ کی میت پڑی ہوئی ہے, احسان و ثواب جائز ہو جاتا ہے. وہ اس لیے بریلی والے نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں کر کے. اور جیتے جہان پہ مان لینا بریلی والے کا عقیدہ سچا ہے. جیتے جہان پہ مان لے, مر کے میرے مسلک کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے. زندہ رہ کے مانے گا تو مدینے والے کا کرم بھی ہوگا, مر کے مانا تو پھر کیا مانا, اور پھر مر کے نہ مان ہے جی. ہم پر ایک اعتراض ہے کہ تم خدا کا ذکر کم کرتے ہو, مصطفیٰ کا ذکر زیادہ کرتے ہو. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا یہ تو خدا کا اصول ہے. کس کا اصول ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ خدا کا اصول ہے. میں نے کہا میں دنیا میں تجھے کہاں کہاں دکھاؤں, چل دنیا چھوڑ دے, کیونکہ میرے میر نصیر نے کہا تھا نہیں عرش و فرش پر تیری عظمتوں کے چرچے تھے, خاک لات میں بھی آقا تیرا نام چل رہا ہے. قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں, قبر میں بولو کتنے سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال من رب ہوگا, تیرا رب, تیرا رب. دوسرا سوال مادین ہوگا, یار جب دین پہ چلتا ہے تو کبھی نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچا یہ نماز تجھے دی کس نے ہے. تجھے کس نے کہا تھا خدا کو سجدے 2 کرنے ہیں, تجھے کس نے کہا تھا کہ یوں کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے, یہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یوں تحیات میں بیٹھ جانا ہے, یہ تجھے کس نے کہا صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ, یہ تجھے کس نے سکھایا کعبے کے چکر یوں لگایا کر, یہ تجھے کس نے بتایا کہ حجر اسود کے بوسے یوں لیا کر, یہ تجھے کس نے بتایا کہ ماں باپ کی خدمت یوں کیا کر. یار جب بھی تو دین اٹھا کے پڑے گا وہ خدا کی عبادت سے مخلوق خدا کی خدمت تک, اگر جہاں بھی دیکھے گا ذات محمد مصطفیٰ کی جہاں بھی دیکھے گا ذات محمد مصطفیٰ کی نظر آئے گی. یار جب بھی تو دین پہ چلے گا, دین پہ چلے گا تو تیرے ذہن میں یہ خیال تو آئے گا نا یہ دین وہ ہے جیسے رب نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ دین
اسلام ہے اور یہ اسلام لے کر آدم نہیں آیا، اس اسلام کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نہیں لے کر آئے بلکہ اسے مدینے کا تاجدار لے کر آیا ہے۔ تو جب بھی دین کا خیال تیرے دل و دماغ میں آئے گا خود تیرا خیال مدینے چلے جائے گا، خود تیرا خیال مدینے چلے جائے گا۔ ایک سوال خدا کے بارے میں، ایک سوال دین کے بارے میں، دین محمد سے جڑا ہوا ہے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب تیرا کائنات میں آنا، تیرا کائنات میں آنا، اور ذات تو بہت بلند ہے، صرف مدینے والے کا آ جانا اتنی رحمت ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ کی ذات کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ قبر کے اندر جو کائنات میں آئے تو اندھیرے مٹا دے، وہ قبر میں آئے گا، قبر کو کتنا روشن کر دے گا۔ میں نے کہا یار قبر میں فرشتہ آ رہا ہے، بھیجا بھی رب نے ہے، سوال بھی رب نے دیے ہیں، پر اپنا ایک دیا ہے، محمد کے دو دیے ہیں۔ اپنے یار کے میں نے کہا یہ تو خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کیا کر ساتھ مصطفیٰ بھی کیا کر، وہ تیرا خدا خدا کرنا قبول ہی جبھی ہوگا جب ساتھ مصطفیٰ بھی کیا۔ تو یارو اس مسلک پہ قائم رہو گے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، کیونکہ ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں۔ دنیا میں آج تک جتنی قبریں کھلی ہیں سرکار کے غلاموں کی کھلی ہیں، جتنی قبریں کھلی ہیں سرکار کے غلاموں کی کھلی ہیں۔ کوئی 1400 سال بعد بھی کھلی نہ تو چہرے پر پھر وہی شباب تھا۔ چلو یار دور نہیں جاتے، دور نہیں جاتے، میت ایک دن کے بعد نہ ایک دن کے بعد سڑنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بندے کے سب سے پہلے دو کام کیے جاتے ہیں، ایک اس کے منہ پہ روئی لگا دی جاتی ہے، دوسرے اس کی ناک میں روئی لگا دی جاتی ہے۔ باب رضوی کے تو نہ منہ میں تھی نہ ناک میں تھی، نہ منہ میں روئی نہ ناک میں روئی۔ یار 1400 سال بعد حسین کا خاتم اتنا کمال کا ہے تو کربلا کا حسین کتنے کمال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات رسالت ثواب پر سنو، حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، کون؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور میری ماں کا وصال ہو چکا ہے، میری ماں کا وصال ہو چکا ہے، کوئی عمل ایسا جس سے میری ماں کو ثواب ملے؟ حضور نے فرمایا ساتھ کنواں کھدوا دے، کیا کر؟ کنواں کھدوا دے، آپ کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں تیری ماں کو ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوا دیا، کیا کیا؟ کنویں کے اوپر لکھ دیا گیا ھذا بئر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کے بتائیے گا سعد کی ماں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے نا؟ کنویں پہ لکھا ہوا ہے یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ میں نے کہا مولانا نیاز کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ الصمد رب نیاز ہے اس لیے اس کی نیاز نہیں لگتی۔ میں نے کہا چلے آئے وہ بے نیاز بے پرواہ ہے، اسے تیری پرواہ نہیں ہے، عبادت نہ کر وہ پھر بھی رب ہے، بے نیاز ہے۔ یہ کھانے کی نیاز کو کہاں تو خدا کی بے نیازی پہ لے کے آئی۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے نام سے جو کنواں بنا،
اس کنویں پہ پانی پینے کون آیا ہوگا؟ یار اگر کسی کے نام سے نسبت ہونے کے بعد وہ چیز حرام ہو جاتی، یہ آج 14ویں صدی کے ملا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کسی غیر کا نام آ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ کربلا میں جو سارا دین بچا کے حسین گیا، اس حسین کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مولا حسین کھڑے ہوئے اس کنویں پہ پانی پی رہے۔ آج انہیں سمجھ آ گئی، مولا حسین کو سمجھ نہیں آئی، وہ جو کل ایمان ہے کون ہے؟ وہ نعرہ سنتے ہو نا، 1.25 لاکھ نعرے حیدری، 1.25 لاکھ صحابہ ایک طرف نعرے حیدری، یعنی نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حیدر کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب وہ مولا کائنات بھی اسی کنویں سے پانی پی رہے، سیدنا عثمان غنی جامع القرآن بھی اسی سے پانی پی رہے۔ یار عمر جس کی دل کی خواہشوں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، وہ عمر بھی اسی کنویں پر ہے۔ تو ساتھ کی ماں کا کنواں، اور غیر اللہ کے نام پہ چیز حرام ہوتی ہے، پر عمر بن خطاب کو یہ نہیں پتا تھا، آج کے مفتی کو یہ بات پتا ہے۔ یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اچھا بولو یار، قاری صاحب بڑے مہربان ہیں، میں پیر پکڑ کے 15 منٹ کی معافی مانگ لوں گا، پر تم نہیں بولے تو دکھ ہوگا۔ اور محبت سے کہو حضرت ابو بکر صدیق، یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے کہ ہجرت کی رات حضور جانا چل کر علی کے دروازے پہ گئے، علی مکے والوں کی امانت ہے تیرے حوالے، خدا کی آواز آئی ابو بکر میری امانت تیرے حوالے، تو مکے والوں کی امانت ہے سنبھال کے رکھ علی، رب نے فرمایا ابو بکر تو میری امانت سنبھال کے رکھ، علی مکے والوں کی امانت ہے سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر خدا کی امانت کو سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، علی نبوت کے بستر پہ سو رہا ہے، آقا ابو بکر کی گود کو نبوت کا بستر بنا کے سو رہے ہیں۔ وہ جو 3 دن جس نے سنت خدا ادا کی ہے، تنہائی میں نہ تنہائی میں صرف میرے آقا کو خدا نے دیکھا یا صرف ابو بکر نے دیکھا؟ تنہائی میں یا خدا نے دیکھا ہے یا ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے۔ اس ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، 14ویں صدی کے ملا کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ غیر اللہ کے نام پہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور جو حقیہ اس ملت کی، جو حقیہ اعظم اس ملت کی، میری ماں اماں عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اس ماں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آج انہیں سمجھ آ گئی، صرف پانی پینے کے لیے نہیں لے جا رہی، جس آٹے کو گوندھ کر میرے آقا کو کھانا کھلانا ہے نا، وہ آٹا بھی اسی پانی سے گوندا جا رہا ہے۔ اور پھر انتہا ہو گئی، حضور جانا جلوہ گر ہوئے اس کنویں پر جو سعد کی ماں کے نام کا کنواں تھا۔ میں نے کہا مولوی اب مجھے یہ بتاؤ، میں تیری مانوں یا مدینے کے تاجدار کی مانوں؟ مدینے کے تاجدار نے تو یہ کہہ دیا ہاں کوئی چیز دے دو اللہ کے نام پہ، اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور نہیں پہنچتا تو میں سعد کی ماں کے کنویں پر کبھی بھی نہیں آتا، میں پانی پیوں گا، ثواب سعد کی ماں کو مل جائے گا۔ آج قاری صاحب نے محفل سجا لی ہے، دنیا پوچھے گی اس کا ثواب کدھر سے جائے گا؟ میں نے کہا بیٹا جدھر تیرے ابا کے جنازے کا ثواب جدھر سے گیا تھا، وہاں سے محفوظ بھائی کے لیے یہ ثواب باقی نہیں جاتا نا۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو دھوپ میں پریشان نہ کیا کرو، گرمی میں پریشان نہ کیا کرو، لوگ بہت نازک ہو گئے، دھوپ میں نہیں کھڑا ہوا جاتا، قبرستان کی بے حرمتی نہ کرایا کرو، جیسے مر جائے اٹھا کے ڈال دو قبر میں، کیوں کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے جی، ثواب نہیں پہنچتا۔ بھائی اصول تو ایک ہی ہوتا ہے نا، شراب پاکستان میں حلال اور امریکہ میں حرام تو نہیں، یا امریکہ میں حرام اور پاکستان میں حلال تو نہیں نا، قانون تو ایک ہی ہوتا ہے۔
اگر 11ویں کا نہیں پہنچتا، 12ویں کا نہیں پہنچتا، قرآن خوانی کا نہیں پہنچتا، فاتحہ کا نہیں پہنچتا، نیاز کا نہیں پہنچتا، سویم کا نہیں پہنچتا، 30ویں کا نہیں پہنچتا، 40ویں کا نہیں پہنچتا، برسی کا نہیں پہنچتا، تو پھر جنازے کا کیوں پہنچ جاتا ہے؟ اگر جنازے کا پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ سارا بھی پہنچ ہی جاتا ہے۔ آج ہمارا یقین ہے، ہم نے جو محفل سجائی ہے، محفوظ بھائی قبر میں ہماری اس محفل کو سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ آج ان کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ آج کس طریقے سے جو کام میں کرتا تھا آج پیچھے میرے بھائی وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی جو کام کر رہے ہیں یہ خود نہیں کر رہے، ان سے بھی مدینے والا کروا رہا ہے۔ سونا یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جبھی میری و سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ آخر میں بس ایک اعلان سن لیجئے گا، پچھلے سال بھی ہم نے یہاں بیٹھ کر ایک ہی اعلان کیا تھا، تاجدار صداقت کانفرنس 6 فروری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، اسی روڈ پر آگے اقصی مسجد ہے۔ تاجدار صداقت، تاجدار صداقت، تاجدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کے سر پہ تاج ہے، صداقت کا تاج کس کے سر پہ ہے یہ ہم آپ کو 6 فروری کو بتائیں گے۔ ہم نے تو بادشاہوں کے تاج دیکھے ہیں، ہم تمہیں صداقت کا تاج دکھائیں گے کہاں سے۔ اور کمال پتہ ہے کیا ہے؟ بنانے والی اولاد نبی کی، حضور حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہ، آستانہ عالیہ کاظمیہ ملتان شریف مدینۃ الاولیاء، حضور غزالی زماں کے لخت جگر۔ اور سب سے بڑا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کی بنیاد اس گھر سے رکھی گئی تھی، اس گھر سے رکھی گئی تھی۔ یار جن کے ہاتھوں سے لگائی ہوئی اینٹوں سے آج اتنی بلند عمارتیں بن چکی ہیں، وہ کتنے کمال والے لوگ ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ قائد ملت اسلامیہ، مفتی اعظم پاکستان، داعی اتحاد امت، پاسبان مسلک رضا، حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، آپ بھی جلوہ گر ہوں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔ کثیر تعداد میں ہم نے صرف یہ محفل نہیں سجانی، بلکہ ہم نے کراچی میں بیٹھے ہوئے ان کتوں کو بھی بتانا ہے، ابو بکر کے ایمان پہ نہ بھونکو، ابو بکر کے یار ابھی تک زندہ ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان پہ حملے نہ کرو، ابھی ابو بکر کے غلام زندہ ہیں، ابو بکر کے جانثار زندہ ہیں، ابو بکر کے نام پہ مرنے والے زندہ ہیں، اور ابو بکر کے نام پہ مارنے والے بھی زندہ ہیں۔ اس لیے زبانوں کو بھی لگام دو اور اپنی حد میں رہو، ورنہ ہمیں حدوں میں لانا آتا ہے۔ سال تو 2020 گزر تو گیا، 12 ستمبر یادیں ایسی چھوڑ گیا۔ ایک اسپرے ہوا تھا کراچی میں، ایک اسپرے، وہ چھوٹا سا نہیں، بہت بڑا لڈن جعفری چلا گیا۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا اسپرے ہو اور پھر تمہارے خانہ ہی خالی ہو جائے۔ اس لیے زبانوں کو لگام دو، تمہیں جو قبول ہے تم اس پہ چلو۔ ہمیں ابو بکر قبول ہے، ہمیں ابو بکر کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ تمام حضرات ضرور شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دیں۔ السلام علیکم۔